فاضل بریلوی کہتے ہیں تم نے کہا تھا کہ خیال آئے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں، ہم سے پوچھو جب تک مدینے والے کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں، ہم سے پوچھو جب تک ان کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں۔ مجھے کیا غرض تھی قیام کی، مجھے کیا خبر تھی سجود سے، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور پھر شاید اقبال نے بھی فاضل بریلوی سے یہ نظریہ لیا، اور اقبال بھی بول کے کہنے لگے آزاد وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ پانچویں بات یہ کہ وہ ہمارے عقیدے پکے کرنے والے تھے۔ یہ دور کمزوری کا دور ہے، بالخصوص جوان آدمی جو ہمارے زمانے میں جو لوگ بڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہر جگہ لوگوں کو لڑتے ہی دیکھا ہے، ہر جگہ انہوں نے ٹی ویوں پہ سیاستدان لڑتے دیکھے ہیں، انہوں نے موبائلوں پہ مولوی لڑتے دیکھے ہیں، انہوں نے آستانوں پہ پیر ایک دوسرے سے لڑتے دیکھے ہیں، سگے بھائی ایک دوسرے سے گدی کے لیے لڑتے دیکھے ہیں۔ نئی نسل کمزور پڑ گئی ہے۔ میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو بتاؤ نا صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ جو سچا سٹیج ہے اہل حق کا، اس پر بھی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر قوم تقسیم ہوتی ہے کہ یار پتہ تو چلے جانا کدھر ہے، رستے کا تعین تو کرو، آخر ٹھیک کون ہے، کوئی کرائیٹیریا بناؤ، کوئی ایسی بات طے کر دو کہ یہ کسوٹی ہے جس کے سے پرکھ کر لوگ گزریں گے۔ اور پھر وہ بیچارہ تھکا ماندہ چلا گیا، اس نے کہا سیاستدان بھی جھوٹے تھے، فلانی جگہ بھی رٹا تھا، کسی درویش کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، اس سے جا کے کہا بابا ذرا دیکھنا میں پریشان کیوں ہوں، تو بابا کہتے تجھے کالا جادو ہو گیا ہے، تیرے اپنے نے کرا دیا، وہ اور ڈبل مائنڈڈ ہو گیا، اللہ جانے کون اپنا ہے، کس چکر میں ڈال دیا قوم کو، کدھر جائے یہ بچہ، کس کے سامنے مقدمہ لڑے۔ یہ کس کو، میں برطانیہ کی ایک یونیورسٹی ایک ادارے سے چھوٹا سا وزٹ کر کے باہر نکل رہا تھا تو ایک نوجوان نے میرا پیچھے سے پلو پکڑ کے تھام لیا، کہنے لگا مولانا میں آپ سمیت کسی کو بھی دیکھتا ہوں تو تنقید کی نظر سے دیکھتا ہوں، کچھ چیزیں مجھے آپ کی اچھی لگی ہیں، ساری نہیں، ایک سوال کر لوں ذرا ترچھا سا ہے۔ میں نے کہا پوچھو، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ مولوی کب تک طے کر لیں گے کہ صحیح کیا ہے، آپ یہ مجھے بتا دیں، آپ طے کر دیں تاکہ ہم، یہ ایک سوال ہے، اس پر ضرور اہل علم کو، اہل محبت کو توجہ کرنا۔ کل تک جن بزرگوں پر ہم پوری طور پہ متفق تھے، ہم داتا صاحب پہ متفق تھے، ہم غوث پاک جیلانی پر متفق تھے، ہم اعلیٰ حضرت بریلوی پر متفق تھے، پھر آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم حضرت پیر مہر علی شاہ پہ متفق تھے، پھر کیا ہوا آج کوئی نئی سے نئی بات کرتا ہے، نئی سے نئی، کیوں ایسی تقسیم کی جاتی ہے کہ جو آنے والی نسل کو مزید ایک ذہنی انتشار کا سبب پیدا کرے۔ اپنے ہمارے بزرگوں نے ہمیں پکے عقیدے، پکے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ پتہ نہیں حضور کو علم کتنا ہے، پتہ نہیں حضور اپنی قبر میں معاذ اللہ حیات ہیں کہ نہیں، حضور کا خیال آئے تو پتہ نہیں نماز ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو فاضل بریلوی نے پکے عقیدے دیے، فرمایا اگر اختیار کی بات پوچھو تو وہ حبیب ہے، اگر شریک ہو تو پھر تو آدھا آدھا ہوتا ہے نا، اور محب محبوب ہوں تو جو محب کا وہ محبوب کا۔ فرمانے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور بڑے دلائل دیے، بڑے دلائل دے کے کہنے لگے کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو، ایک گنبد خضرا ہی تو ہے جہاں جا کے ماڑے دکھ سنا لیتے ہیں، وہاں بھی شک پیدا کر رہے ہو کہ حیات ہیں کہ نہیں۔ دو قسمیں اٹھا کے کہنے لگے کسی بیوقوف کی بات میں نہ آنا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور پھر کہنے لگے لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اندھیرا بڑا سخت ہے، دھوپ بڑی کڑی ہے، ہمیں نہ مہربانی کریں آپ اپنی تجلی دیں تاکہ عقیدہ پکا رہے۔
کہنے لگے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے، یہ گھٹتی بڑھتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ تو پیر دو پیر رہے گی، ہمیں اپنی۔ پھر فاضل بریلوی کہتے ہیں تم نے کہا تھا کہ خیال آئے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں، ہم سے پوچھو جب تک مدینے والے کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں، ہم سے پوچھو جب تک ان کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں۔ مجھے کیا غرض تھی قیام کی، مجھے کیا خبر تھی سجود سے، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور پھر شاید اقبال نے بھی فاضل بریلوی سے یہ نظریہ لیا، اور اقبال بھی بول کے کہنے لگے ازاں وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے علامہ اقبال کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اے بلال ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، بس کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، بس کسی کو دیکھتے رہنا۔ چلیں اب اقبال کی بات کی، اعلیٰ حضرت کی ہے، تو ہم چونکہ پنجابی ہیں اور یہ پنجاب ہماری دھرتی ہے، تو ایک بات ہمیں اپنے بزرگوں کی بھی تو کرنی چاہیے نا۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھا، او مینو کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں، ایک کو یار دا فکر پہ آئی۔